دیکھا جائے تو ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، دیکھا جائے تو ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دیکھا جائے تو ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دیکھا جائے تو ہم روزے بھی رکھتے ہیں، دیکھا جائے تو ہم حج بھی کرتے ہیں، دیکھا جائے تو ہم خیرات بھی کرتے ہیں، دیکھا جائے تو ہم اور بھی نیکی کے بہت سارے کام کرتے ہیں، دیکھا جائے تو ہم سجدوں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، دیکھا جائے تو ہمارے ہاتھ دعاؤں میں بلند ہیں۔ صرف ہمارے ہی نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ہاتھ جو ہے ہوا میں بلند ہیں، فضا میں بلند ہیں، اللہ کے حضور دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھا جائے تو زبانوں پہ بھی ترانے ہیں، دیکھا جائے تو زبانوں پہ تلاوتیں بھی ہیں، دیکھا جائے زبانوں پہ نعتیں بھی ہیں، دیکھا جائے زبان پہ حمد خدا بھی ہے، دیکھا جائے تو ایمان کی محفلیں بھی سجتی ہیں، دیکھا جائے تو جلوے اور بڑے ہی دینی محافل بھی سجتی ہیں، دیکھا جائے تو بڑی سما کی محفلیں بھی سجتی ہیں، دیکھا جائے تو یہاں اللہ کا نام لینے والے بھی بہت ہیں، دیکھا جائے تو عشق رسول کی بات کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ہم یہ ہیں؟ کیا حقیقت میں ہم یہ ہیں؟ واقعتاً ہم ایمان والے ہیں؟ واقعتاً ہمارے سجدے ہیں؟ واقعتاً ہماری نمازیں ہیں؟ کیا واقعتاً ہماری تلاوتیں ہیں؟ کیا واقعتاً ہم اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں؟ یار معذرت کے ساتھ ہم اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بھروسہ تو کاروبار پہ ہے، ہمارا بھروسہ تو اس بات پہ نوکری ہوگی تو رزق ملے گا، ہمارا بھروسہ ہمارے جناب کپڑے پہننے میں ہے، سردی کے کپڑے جناب گرم پہن لو، سردی سے بچ جاؤ گے، گرمی میں ذرا پتلے اور ٹھنڈے کپڑے پہنو تو جناب آپ گرمی سے بچو گے، آپ اے سی لگا کے رکھو گے تو گرمی سے بچو گے، آپ ہیٹر جلا کے رکھو گے تو سردی سے بچو گے، آپ بند کمروں میں رہو گے تو محفوظ رہو گے، آپ اگر اچھی گاڑی میں رہو گے تو آپ کی شان شوکت رہے گی، آپ کا کاروبار اگر بڑا ہوگا تو آپ کی زندگی کی سہولتیں اور زندگی کی نعمتیں بہت زیادہ میسر ہوں گی۔ یار بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دینے والا کون ہے؟ آپ کروڑوں روپے تک پہنچو اور اللہ تعالیٰ ذرا سا بلٹ گھما دے، وہ کروڑوں کس کام کے؟ اپنا سگنیچر ہی بھول جاؤ، اپنا اکاؤنٹ نمبر ہی بھول جاؤ، اپنا کارڈ استعمال کرنا ہی بھول جاؤ، گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہی بھول جاؤ، اپنے گھر کا رستہ ہی بھول جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو ہی بھول جاؤ، اپنے گھر بار کو ہی بھول جاؤ، ذرا سا وہ نٹ گھما دے، کیا کر سکتے ہو؟ ہمارا اللہ کی طرف تو ایمان ہے نا، ہمارا اللہ کی طرف تو ایمان ہے نا، اتنا تو بات ہمارے دماغ میں آتی ہے نا۔ اور اگر ایمان ہے اللہ کی طرف تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم غریبوں کا حق بھی کھاتے ہیں، مزدور کو ٹھیک سے مزدوری بھی نہیں دیتے، تنخواہ دار کو صحیح ٹائم پہ تنخواہ نہیں دیتے، کسی غریب غربا کی ہم مدد نہیں کرتے، اڑوس پڑوس میں کسی کا حال نہیں پوچھتے، کسی بیمار وغیرہ کی بیمار پرسی تیمارداری تک نہیں کرتے، اس کی دوا کا اور علاج کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف تک نہیں کرتے، کسی بھوکے کو ہم کھانا نہیں کھلاتے، ہم اللہ کے ایمان کا دم بھرتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے۔ غزہ میں دیکھو 8 سے 10 مہینے، چلو 7 مہینے 8 مہینے 7-8 مہینے یا 8-9 مہینے ہو گئے، سال ہونے کو آ گیا ہے، ذرا سی اتنی پٹی جو انگلی کی لکیر کے جیسی ایک معمولی سی پٹی، ایک ذرا سی پٹی، اس کے اوپر امریکہ کا بھی حملہ ہے، اسرائیل کا بھی حملہ ہے، اور اتنے مہینوں سے حملہ ہے، بلڈنگیں گر گئیں، گھر تباہ ہو گئے، اسپتال تباہ ہو گئے، اسکول تباہ ہو گئے، گاڑیاں تباہ ہو گئیں، کنوینس تباہ ہو گئی،
پانی ختم ہو گیا، رزق روزی ختم ہو گئی، خوراک ختم ہو گئی، علاج کے لیے دوائیاں ختم ہو گئی، ڈاکٹروں کے ساتھ بھی بمباری والے معاملات ایسے پیش آئے کہ ڈاکٹر اور دوسرے جناب رضاکار وہ تک ختم، لیکن لوگ اب بھی حشاش بشاش ہیں، لیکن اب بھی لوگ اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، زندہ ہیں، بغیر پانی کے بھی زندہ ہیں، بغیر خوراک کے بھی زندہ ہیں، بغیر علاج کے بھی زندہ ہیں، زخمی ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، جسم چھدا ہوا ہے، ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، زخموں سے چور ہیں، اولادیں مری ہوئی ہیں، ہاتھوں سے اٹھا کے دفن کر رہے ہیں، ماں باپ مرے ہیں، ان کو اٹھا کے دفن کیا ہے، کہیں دفن ایک جگہ کیا ہے، کہیں اجتماعی تدفین کی ہے، اتنا سب کچھ کر کے گھر رہا نہیں، چھت رہی نہیں، کوئی سایہ نہیں ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بیماری میں زخموں پہ مرہم لگانے کو نہیں ہے، کہیں آنے جانے کے لیے کوئی کنوینس نہیں ہے، کوئی پیٹرول نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں ہے، یہ حالت ہے غزہ میں، لیکن پھر بھی وہ حشاش بشاش ہیں اور لڑے جا رہے ہیں اور اسرائیل کو ناکوچنے چبائے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری طاقتیں اللہ عطا کرتا ہے، یہ ساری ہمتیں اللہ عطا کرتا ہے، یہ سارے جذبے اللہ عطا کرتا ہے، یہ ساری جاہ و حشمت، یہ اندر سے خوشی، یہ اندر سے ایک عجیب سی تڑپ، یہ اللہ پیدا کرتا ہے، یہ بہادری، یہ شجاعت اللہ پیدا کرتا ہے، زندگی کو بحال رکھا ہوا یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت کی عطا ہے۔ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارا ایمان نہیں ہے، مذاق کے علاوہ معذرت کے ساتھ ہمارا رب پہ ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان دنیاوی اسباب پہ ہے، ہمارا انعام دنیاوی لوگوں پہ ہے، کسی کا سیاستدان سے جناب اپنی زندگی کا معاملہ جڑا ہوا ہے، اس کی اگر چاپلوسی کر لوں گا تو میں زندگی میں سروائیو کر لوں گا، اپنے افسر کی چاپلوسی کر لوں گا تو میں زندگی میں سروائیو کر لوں گا، بڑے بڑے آفیسر پھر اگلے بڑے آفیسر کی چاپلوسی کر لیں گے تو زندگی میں سروائیو کر لیں گے۔ پولیس کا یہی حال ہے، فوج کا یہی حال ہے، ججوں کا یہی حال ہے، وکیلوں کا یہی حال ہے، سیاسی کارکنوں کا یہی حال ہے، عام کارندوں کا یہی حال ہے، سرکاری محکموں کا یہی حال ہے۔ ہمارا ایمان کسی ایک بندے سے یا کسی ایک ادارے سے، کاروباری لوگوں کا اپنے بزنس سے، اپنی کمپنیوں سے، اپنی فیکٹریوں سے، اور ان فیکٹریوں کی بقا پھر کسی سیاستدان سے یا کسی بیوروکریٹ سے یا کسی فوجی افسر سے، ہمارا ایمان یہاں پھیلا ہوا ہے، دنیاوی اسباب میں پھیلا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا ایمان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی ایمان والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن کھنچے ہوئے ہیں دکان کی طرف، نماز پہ گئے ہیں لیکن کھنچے ہوئے ہیں دفتر کی طرف، نماز پہ گئے ہیں لیکن کھنچے ہوئے ہیں کسی سیاستدان کی طرف، نماز پہ گئے ہیں لیکن کھنچے ہوئے ہیں کسی اور جماعت کی طرف، کسی اور معاملے کی طرف، کسی اور مسئلے کی طرف۔ ہمارا کھنچاؤ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، ہمارا خیال اللہ ہے ہی نہیں، ہمارا ایمان اللہ ہے ہی نہیں۔ معذرت کے ساتھ ہماری پوزیشن یہ ہے، ہم اپنے رب سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ صرف ایمان کو استعمال کرتے ہیں، کلمے کو استعمال کرتے ہیں، دین کو استعمال کرتے ہیں، اسلام کو استعمال کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو استعمال کرتے ہیں، احادیث کو استعمال کرتے ہیں ایک برتن کی طرح، ایک چیز کی طرح، ایک میٹیریل کی طرح۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قرآن اور اس کے تمام تر معاملات کو اپنی زندگی کے سروائیول کے لیے استعمال کرنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے۔ رب کے ایمان کا معاملہ ہمارا بالکل فقدان میں ہے، ہمارا بالکل ہی خاکستر ہو گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے، ایمان کی منزلوں سے ہم بہت دور نکل چکے ہیں۔ بڑی فکر کی بات ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اللہ کے ذکر میں،
اللہ کی یاد میں، اللہ کے حضور میں حاضری کا کوئی اہتمام کریں، اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں، اپنے رب سے اپنا دکھڑا تو سنائیں، اپنی پریشانی اپنے رب کے سامنے تو رکھیں، اپنے رب کے ساتھ بھی محفل کر لیا کریں، اپنے رب کے ساتھ بھی ذرا بیٹھ لیا کریں، اپنے رب کے ساتھ بھی ذرا اپنا دکھڑا شیئر کر لیا کریں، اپنے رب کو بھی ذرا یاد کر لیا کریں۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا۔ جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے یاد کر لیا کرو، جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، دوست احباب کو یاد کرتے ہو، دنیا کے معاملات کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرہ، یا تھوڑا زیادہ کر لیا کرو۔ تو اتنی بڑی فرمائش بھی رب کی نہیں ہے، پھر بھی ہم رب کی طرف مائل نہیں ہوتے، ہمارا رب پہ ایمان جو نہیں ہے۔